اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ انہی آیتوں کے بارے میں آپ لوگوں نے کچھ دروس سنے، آج بھی اسی کے دروس باقی ہیں۔ تو ہم نے بحث کی تھی اللہ تعالیٰ کی بات چیت کے لیے ہم کو پہلے تنازع کو صاف کر لینا چاہیے۔ وہ 5 اعضاء ہیں جو انسان ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، چہرہ ہے، گردن ہے، سر ہے، یہ سب کو ہم نے پاک کر لیا۔ اور وضو کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ قرآن میں بڑی چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بتاتے ہوئے ہر عضو کو دھونے کا طریقہ اور نیکیاں حاصل کرنے کا سبب بتایا۔ آپ فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ ہاتھوں کے دھلنے کے پانی سے گر جاتے ہیں یا اس کے قطروں کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ قطروں کا استعمال ہے، ہم لوگ حقیقت میں صحیح وضو نہیں کر رہے۔ اٹھایا پھچ پھچ مار لیا، اٹھایا پھچ پھچ لگا لیا، نہیں ہے۔ آدھے لیٹر سے کم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 5 اعضاء کو دھوتے تھے، صحابہ بھی ویسے ہی کرتے تھے۔ اور حدیث میں آ گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد، مد میرے پاس تھا، وہ انشاءاللہ منگاؤں گا، اتنا ہے جس میں 300 یا 400 گرام پانی آتا ہے، اتنا ہی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مختصر پانی کے اندر وضو کر لیتے تھے۔ آپ کریں گے؟ آپ تو صرف پیر کو اتنا گندا سمجھ کر کے اس سے 3 تگنا پانی استعمال کرتے ہیں، اور بعض بے وقوف ایسے ہی نل کھول لیا بس وضو ہو گیا۔ وضو کے اندر بھی اسراف ہے۔ اسراف کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر شیطان چڑھ گیا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ولہان۔ جو بھی وضو کے لیے ضرورت سے زیادہ پانی لے کر کے گراتا ہے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ولہان پکڑ لیا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ پانی زیادہ خرچ کرا کر کے ثواب کے بجائے گناہ میں ڈال دیتا ہے۔ تو آخر میں آپ نے فرمایا فاتقوا من وسواس الماء، پانی کے وسوسے سے اور زیادہ استعمال کرنے سے بچو۔ جب پانی خرید کر کے وضو کرنے کا موقع آتا ہے تو میں نے دیکھا منی اور عرفات کے اندر 1 لیٹر پانی کے اندر ہم 2 یا 3 آدمی وضو کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ خریدنا، مفت میں ملے تو بہائے گا، خریدے گا تو قدر کرے گا۔ آج جو پانی بیچا جا رہا ہے کتنی قدر ہے، وہی دیکھو دوسرے کا مال ہے یا کارپوریشن کا مال ہے، پانی اتنا بہاتے ہیں، اتنا بہاتے ہیں، گاڑی خنزیر سے زیادہ بدتر ہے، اتنا پانی بہاتا ہے۔ مختصر پانی میں گاڑی نہیں دھوتا، کار نہیں دھوتا، جتنا آیا اتنا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، اور قیامت کے دن بڑی بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت پانی ہے۔ قیامت کے دن پانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، کیا جواب دیں گے آپ؟
نہ پوری زندگی وضو سنت کے مطابق کیا، نہ پوری زندگی سنت کے مطابق نماز پڑھا، کچھ نہیں، بس مسلمان بول دیا، ساری چیزیں اسلام کے خلاف جو تھیں اسے اپنایا، یہ مسلمان ہے۔ مجھے اچھا یاد ہے جس دن میں نے بلوغ المرام کے اندر یہ حدیث پڑھی، اللہ کے رسول مدھ کے پانی سے وضو کرتے تھے، 4 مدھ سے 5 مجھ تک پانی میں غسل کر لیتے تھے۔ آپ کو تو پیشاب کی جگہ دھونے کے لیے اتنا پانی کم پڑ جائے گا جتنے میں اللہ کے رسول غسل کرتے تھے۔ اٹھاؤ روایت اٹھاؤ، کان یغتسل بالصاع، صاع بولے تو 4 مد۔ اب وہ پانی جمع کر کے دیکھو، 400 گرام والا پانی، 4 چوک 16، 1 کلو 600 گرام۔ اگر 5 مد لے لیں گے تو 1.5 کلو پانی کے اندر اللہ کے رسول پورے جسم پر ڈال کر مل لیتے تھے اور سر کو بھی دھل لیتے تھے۔ یہاں پانی بہانا مقصد نہیں ہے، نظافت مقصد ہے، اور اس کی مقدار حدیث میں آ گئی۔ اب اگر کوئی اس حدیث سے جھٹلاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بالکل صحیح حدیث۔ تو خشوع و خضوع کے لیے پہلے آپ کا وضو صحیح ہونا چاہیے، اس لیے وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ اب بخاری مسلم کی روایتوں میں آیا ہے کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دھل لیتے تھے، 1 مرتبہ بس چھوٹا کلی، 1 مرتبہ ناک میں پانی، 1 مرتبہ چہرہ 1 مرتبہ دھویا، یہ ہاتھ 1 مرتبہ دھویا، یہ ہاتھ 1 مرتبہ، پیر 1 مرتبہ دھویا، وہ 1 مرتبہ مسح تو کیا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے 2 مرتبہ بھی وضو کر سکتے ہیں، ہر عضو کو 2 بار دھونا۔ اب یہ نظافت کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے آپ کا ہاتھ کتنا پاک ہے، منہ کتنا پاک ہے، بدن کتنا پاک ہے، آپ جانتے ہوئے اتنا ہی پانی استعمال کرو۔ تو 2 مرتبہ ہر عضو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا ہے، لیکن مسح 1 مرتبہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد مقرر کر دی، اس سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں۔ کیا ہے وہ؟ 3 بار ہر عضو کو 3 بار دھونا اور مسح 1 مرتبہ کرنا۔ اس وضو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے اسباغ الوضو، وضو کو مکمل کر لیا، اچھا کر لیا۔ 3 سے زیادہ کرتا ہے تو شیطان کا بچہ ہے۔ کس کا بچہ ہے؟ شیطان کا بچہ ہے، شیطان کی اطاعت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسراف پانی کرنے کو کتنا منع کیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کی ہے، آج جو عرب استعمال کر رہے ہیں بیوقوف، حدیث پڑھ لیں گے تو سمجھیں گے ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اتنا خراب پانی کا استعمال کرتے کون؟ وہ جگہ والے جہاں پانی کو ترستے تھے، پانی کے لیے ہزاروں سال جنگ چلی، حرب بسوس یہ جنگ کو بتاتے ہیں کہ ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے۔ وہ کس کے اوپر تھی؟ پانی کے اوپر۔ کسی نے کسی کے کنویں سے پانی لے لیا، اس نے بغیر اجازت پانی لینے کی وجہ سے اس قوم کا آدمی گیا، اسے قتل کر دیا اور جنگ چھڑی، اور یہ جنگ ہزاروں سال تک چلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک چلی، اور آپ نے اس جنگ کی چنگاری کو بجھایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو جتنا پانی استعمال کرنے کے لیے اور کائنات کے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اگر اتنا پانی استعمال کریں گے شاید
ہمارے گھروں کے اندر پانی کی بہتات بھی رہے گی، برکت بھی رہے گی، اور ہم سب سے بڑی چیز اللہ کی باز پرس سے بچ جائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا مِن وِسْوَاسِ الْمَاءِ، بچو جی تم پانی کے وسوسے سے۔ تو یہ ولہان کے بچے ہیں، یہ ولہان ایک شیطان کا نام ہے، اور خصوصاً اس کو دلچسپی اللہ تعالیٰ کی اس بڑی نعمت کے ساتھ بے احترامی سے پیش آنے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب اس کے بچے ہیں، اب وہی سے اگر ہم بن گئے ہیں تو پھر ہم کو دین کی باتیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں بھی حج کو جاتا تھا، عمروں کو جاتا تھا، کبھی نہیں دیکھا وضو کرنے والا اتنا تھوڑا پانی کم وضو کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک شامی لڑکے کو دیکھا، دیکھتے ہوئے میں کھڑا ہو گیا۔ اس کا پورا وضو سنت کے مطابق تھا۔ اس سے بات کیا میں نے، کہاں والے ہو، کہاں پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ آپ نے جو وضو کیا ہے وہ سنت کے مطابق کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اور سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہمیں معاف کرانے کے بجائے گناہ خرید رہے ہیں اور اسراف فضول خرچی کر کے شیطان کے بھائی بن گئے۔ تو آپ کو میں وضو جو خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ وضو سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ، ابتدائی اسلام کے وقت ہم لوگ نماز میں بات چیت کرتے تھے۔ ایک آدمی باہر سے آتا، بازو والے سے پوچھتا کتنی رکعت ہوئی؟ 2 تو 2 بولے گا، 3 تو 3 بولے گا، سن لے کر اطمینان سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ باہر سے آیا، خیریت پوچھا، کچھ بات کر لیا، نماز میں رہ گیا۔ لما نزلت هذه الآية وقوموا للہ قانتین، اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ حکم نازل کر دیا، اللہ کے لیے خاموش رہو، دنیا کی باتیں نہیں کرنا۔ امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، صحابہ کہتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہوئی، جس وقت اس کی پابندی کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ خبردار، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک نماز ہی ہے، نماز کی حالت میں بات چیت کرنا حرام ہے۔ اور نازل کیا اللہ تعالیٰ، کیوں؟ میرے سے بات کر رہے ہیں، میرے سے بات کرتے ہوئے تم لوگوں کی یہ جرأت ہے کہ تم درمیان میں کسی سے بھی بات کر لو، منع کر دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک نماز ہی میں ہیں آپ۔ خشوع کا معنی اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسی حرکات کو چھوڑ دینا چاہیے جو حرکتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کی ہیں، پہلے اسلام میں کی جاتی تھی، اس کو دلیل نہیں بنا سکتے، ختم، یہ آیت نازل ہونے کے ساتھ ختم ہو۔ دوسرا ایک کام کرتے تھے، سلام کا جواب دیتے تھے، اسے بھی منع کر دیا۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے آپ اسے سلام کر سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے والے کو اس کا جواب کس طرح دینا معلوم کر لینا۔ ہاتھ بندھے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر موجودگی میں بلال کو پوچھا، یا وفات کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول نماز کی حالت میں کیسے سلام کا جواب دیتے تھے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، یہ جواب ہے، پھر رکھ دیتے تھے۔ تو سلام کا جواب نمازی ایسا دے گا، ہاتھ اٹھائے گا، رکھ دے گا، مان لیجیے۔ ایک تبلیغی دیتا ہے کھانے کے وقت میں سلام کرنا حرام ہے، ارے نماز کی حالت میں اجازت ہے۔ یہ تبلیغی کا دین ہے، اللہ کے نبی کا دین ہے۔
کھانے کے لیے۔ اب اس کے بعد شراب پی کر کے آتے تھے، اس لیے کہ وہ حلال تھی۔ صحابہ پی کر کے نماز میں آ جاتے تھے، ذرا چڑھتے ہی گالیاں شروع، کیا رہ کھڑا سے، کیا دیکھ رہا سے، کیا جھک رہا سے، کیا اٹھ رہا سے، لڑائی دھنا دھن لڑی۔ اللہ تعالیٰ کو میرے ذکر کے وقت اس قسم کی حرکت مسلمان کرے، یہ مجھے پسند نہیں۔ آیت نازل ہوئی، کیا آیت نازل ہوئی؟ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ۔ اللہ نے فرمایا نماز کی حالت میں نشہ نہ کرو۔ بیڑی پینے والا بھی گو کی بات ہے اس کے منہ میں، گدھے کی۔ ایک تو ہمارا مصلی ایسا گدھا ہے، اسے بیڑی چھوڑنے کی دوا بھی دے دیا مگر اب بھی پیتا ہے، بدبخت ہے۔ پھر اپنے آپ کو کٹر سلفی کہتا ہے، دھوئے کے جیسا وہ بھی کالا ہو گیا ہے، پھر بھی پیتا۔ اللہ سے ڈرنے والے چھوڑ دیتے، صحابہ نے چھوڑ دیا، نماز پڑھ کر کے جا کر پی کر نشہ اترنے تک جو جو کرنا ہے وہ اپنے گھر میں کر لیتے ہیں۔ اب باہر بھی پیتے تھے، آیت نازل ہوئی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل الدم انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ جوا حلال تھا، اللہ نے حرام کر دیا۔ شراب حلال تھی، اللہ نے اسے حرام کر دیا۔ اور اسی طریقے سے یہ ازلام کا معنی قسمت آزمائی، لاٹری، وہ بھی تھی اس زمانے میں، اسے بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ تو جو جو شریعت کو معاف کرنے والی چیزیں تھیں اسے رکھ دیا گیا، اور شریعت کو خراب کرنے والی چیزیں تھیں ان سب کو حرام کر دیا۔ اس سے بھی بچنا، بیڑی پی کر آتا ہے، سور کے گو کی باس رہتی ہے، بازو نمازی کو بھی تکلیف دے رہا ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف دے رہا ہے۔ کیا کہا جائے؟ میرے سے بھی بڑا سگریٹ پینے والا کوئی تھا کیا؟ آؤ بات کریں گے، ناک سے پی کر دکھاؤ، پورا سگریٹ پینا دکھا سکتا کیا؟ ایسے نہیں، ہم چھوڑ دیے۔ ابھی مغرب سے پہلے بات چیت چل رہی، کتنے سال ہوئے؟ 33 سال ہوئے، 33 مہینے نہیں لگایا، اور پی کر آنے والے پر اتنا لان تان کرتا ہوں کہ وہ پینا چھوڑ دے۔ رائے کے علاقے میں یہ، اور ایک وہاں مینس کی جگہ ہے سندور، اس علاقے میں کئی تقریریں ہوئی میری، اس میں ایسی تقریریں تھیں بیڑی خوری کی وجہ سے اور داڑھی منڈوں کو میں نے عیب دلانے کے لیے ان کو کہا ان کے منہ میں پیچھے چوتڑ کی باس آتی، انا للہ و انا الیہ۔ لوگوں کو شرم آئی، بہت سے لوگوں نے بیڑی سگریٹ چھوڑ دیا۔ پھر اسی طریقے سے جو بیڑی پیتے تھے ان کو، داڑھی منڈوں کو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کی شرمگاہوں کو یہاں لگا دیا۔ داڑھی کو یہ شرمگاہ سے بھی بدتر سمجھتے اور اسے مڈاتے رہتے، ہر ہفتے مڈا دیتے۔ کیا یہ شرمگاہ سے بھی بدتر ہے؟ ماشاءاللہ جا کر کے دیکھوں وہاں کے نوجوان، جس دن میں نے یہ تقریر کر کے ان سے بیعت کی، بلاری کے اندر، سندور کے اندر، رائے گروپ کے اندر، سارے نوجوانوں کے چہرے پر ہریالی نکل آئی۔ حقیقت میں انسان اگر عقل سے سوچے، شرمگاہ کے بال کو چھوڑنے کی اجازت ہے، داڑھی کے بال کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اس طریقے سے منڈوایا کرتے تھے ہمارے نوجوان۔
اللہ کی توفیق سے اس طریقہ منانا کم ہو گیا۔ یہاں پر بھی میں نے کئی مرتبہ تقریر میں شرمگاہ کی مثال دی اور بتایا اگر تمہاری گالوں کی جگہ 2 گولے اور شرمگاہ لٹکی ہوئی بنا دیتا اللہ، کتنا خوبصورت دکھتے۔ کیوں داڑھی سے نفرت کیوں؟ اللہ کے حکم سے عدولی کیوں؟ نبی کے حکم سے مذاق کیوں؟ اس سب مثالیں دے کر کے کافی لوگ اس سے متاثر ہوئے اور باعمل بنے۔ یہ بھی خشوع میں داخل تھے۔ اب بھی بہت سے ڈرمنڈے ہیں، نماز میں بھی آتے ہیں۔ آپ کو داڑھی پسند ہوگی ہو، مگر اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے نبی کو پسند۔ کیا آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، نبی کو پسند نہیں، اور آپ کو پسند ہے؟ وہ بات اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا۔ فیصلہ کر لو، ہم اللہ کے غلام، اللہ ہمارا غلام نہیں، ہم نبی کے مطیع ہیں، نبی ہماری اطاعت کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اتنا اگر مسلمان سوچ لے گا تو کبھی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگائے۔ شرم آتی ہے، چھوٹی داڑھی رکھ لیا، اللہ کو معلوم نہیں؟ تیری چھوٹی داڑھی کرنا، بڑی کرنا، منڈانا، مشین مارنا، اس سب اللہ کو تیری نیت معلوم ہے، اور تیرا اجر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو بولنے کا مقصد، صورت رکھو تو نبی کی صورت رکھو، محبت کرو تو نبی کے عمل کو محبت کرو، احترام کرو تو اللہ کے بات کا احترام۔ اس کا نام خشوع ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو اس کا پہلا خشوع وضو۔ اب آ گیا نماز کے اندر۔ اب نماز کے اندر بھی جو خشوع کے خلاف چیزیں تھیں، بہت سے لوگ داڑھی ہوئے کھیلتے رہتے، یہ بھی خشوع کے خلاف۔ بہت سے لوگ کپڑے میں کھیلتے ہیں، بہت سے لوگ بدن میں کھیلتے ہیں، بہت سے لوگ سر میں کھجلی کھجاتے رہتے ہیں، یہ خشوع کے خلاف۔ آپ اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک آپ کے حرکات اور سکنات خاموش رہیں، ایسے گویا تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، اس سے بات چیت کر رہے ہو۔ اتنی پاکیزگی سے جو ہماری عبادت ہے، میں نے ہر مذہب کی پاکی صفائی کے بارے میں تحقیق کیا ہے، کوئی پاک نہیں، یہ سب گنجڑ ہیں، پیوٹ ہیں۔ بیوی سے ہم اس طریقے کا پانی نہیں ہے۔ دیکھو ہندو کو دیکھو، چمبار کو دیکھو، ان کے پاس پاکی صفائی ہے۔ پیشاب کرتا کھڑے ہو کر کے چوڑی کو ایسے ہی اندر چھوڑ لیتا ہے۔ اب اس میں کتنے خطرے گرے، کتنے خطرے پینٹ پہ لگے، اللہ کو معلوم۔ پاکی نہیں ہے کسی مذہب کے اندر پاکی۔ اگر پاکی ہے تو صرف اور صرف اسلام کے اندر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو، مجھے اور آنے والی نسل کو قیامت تک بتایا، الطہارۃ نصف الایمان۔ پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ جاؤ مسلمانوں کے گھروں کو سروے کر کے دیکھو، اتنے گندے رہتے ہیں۔ کیا یہ بھو کھاتے ہیں؟ غذا کھاتے ہیں۔ صحابہ غریب ضرور تھے مگر گندے نہیں رہتے تھے۔ صبح میں دیکھو ان کے منہ میں مسواک، بدن 5 وقت وضو کے ساتھ پاک صاف، جنابت کی حالت میں برابر غسل، سب کیا کرتے تھے مگر گندے نہیں رہتے تھے۔
ابھی میں کئی مسلمانوں کے گھروں میں گیا، بیت الخلاء میں گیا، میرے گھر کرایہ پر دیا، میں ان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، اتنا گندا رکھتے ہیں۔ میں نے ان کو بار بار پوچھا، ارے تمہارا پاخانہ تمہیں کر کے ہم صاف کرنا ہے، صاف کر کے جاؤ۔ ہر پڑوسی کے اندر دیکھا میں، ایک پڑوسی تو ایسا سور تھا، اللہ اکبر، یہ پبلک باتھ روموں کے اندر جو ملائی جم جاتی ہے پیشاب کی، ایسے کر کے گیا تھا۔ ابھی بھی دیکھو آج کل کے گھر خالی ہو رہے ہیں، ان کی بھی حالت وہی ہے۔ کیا اپنے لیے بلکہ صفائی ہے؟ مسلمان دوسرے کے لیے پاک صاف نہیں رہے گا، پیر رکھے گا تو پھسل جائے۔ آؤ میرا حمام دیکھو، نہیں ہمارے گھر کے پورے حمام دیکھو پاخانے، آپ میرے ایک چھوٹا بھی دھبا رہا نہیں، اس کے اندر ایزا ڈال کر کھانے کی طرح آ، اور روزانہ گھر پوچھنا، روزانہ بیت الخلاء صاف کرنا، یہ ہے آدھا ایمان۔ خالی کپڑا کو عطر لگا لے کو، ذرا استری کر کو کپڑے پہننے کو باہر نکلتا ہے، گھر گنجڑ انہیں دھنگر۔ کیا ہے مسلمان؟ کیا تعلیم دے رہے تمہارے نبی؟ الطہارۃ شطر الایمان، باقی صفائی آدھا ایمان۔ منہ کھولیا بدبو، کیا رہے گا؟ داتا لگ رہے، پچھاڑا کھولیا بدبو، جہاں پچھاڑا کریا اسے بھی دھویا نہیں، منہ کو بھی دھویا، خالی کھانے کی چیزیں کھا کر کے زندہ ہے۔ ایسے مسلمان کی ضرورت ہے، اللہ کو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، جہاں تک پاکی صفائی کا معاملہ ہے، حدیث میں صاف آیا ہے، تہجد کو اٹھتے ہی کوئی چیز ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی سوائے مسواک کی۔ بتاؤ کتنی دیر لگاتے تھے اللہ کے رسول، منہ میں بدبو باقی رہے گی۔ اگر دانت صاف کر لیا، زبان صاف نہیں کرتا، اس پہ ملائی جم جاتی۔ کیسا مسلمان ہے، یہاں جل کی لکیر ہے۔ انگریز جو اسلام سے نفرت دلایا، یہی خاکہ کھینچ کر، ان کے منہ میں بدبو ہوتی ہے، ان کے جسم میں بدبو ہوتی ہے، ان کے بالوں میں بدبو ہوتی ہے۔ گھر میں چلے جاؤ، ڈسپلن کوئی چیز نہیں، ایک جگہ کپڑوں کی ابتڑ ہے، ایک جگہ گندگی کی ابتڑ ہے، ایک جگہ کہیں بیٹھنے بھی وہاں دل نہیں چاہتا۔ ایسے مسلمان کے اسلام کی تعلیم دینے والا کتنا پاک تھا، کتنا پاک تھا، اللہ کے حکم سے اس علاقے کے لوگوں کو جہاں لوگ گندہ رہتے تھے، معلوم ہے وضو کی جو تاکید آئی ہے، اس کی شان نزول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے خطاب کے لیے ایک گاؤں میں بلایا گیا۔ دے اللہ کے رسول جا کر دیکھیے تو گرمی اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے، لوگ اول کا ایک لباس پہنے ہوئے۔ اول کا لباس بولے تو کمبل بھی لیا ہوگا، جسے جو میسر تھا وہ پہن لیا ہوگا۔ اب اول کا لباس پہننے کے بعد تھوڑا بھی پسینہ اس کے اندر اترے تو بدبو شروع ہو جاتی ہے۔
مسجد کی چھتیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور یہ لوگ غسل بھی کرے بغیر جمعے کے دن آ گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک ٹھہر نہیں رہی تھی بدبو سے۔ آپ غصے میں بھی آ گئے، پریشانی میں بھی آ گئے، اور ان کی حالت دیکھ کر کے آپ نے صاف طریقے سے ان کے منہ پر کہہ دیا، یہ دن آئے تو پہلے غسل کرو، اس کے بعد مسجد میں آؤ۔ اسی لیے جمعے کے دن کا غسل مشروع ہوا۔ کیا یوم الجمعہ علی کل محتلم الغسل واجب، ہر بالغ انسان پر جمعے کے دن غسل کرنا ضروری ہے۔ اب اللہ کے رسول وہ جو مسجد بنائی گئی تھی چھوٹی تھی، اون کا لباس پہن کر آنے والوں کے منہ پر ہی کہہ دیا، یہ دن آئے تم اپنے رسول کو تکلیف پہنچائے، کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانا آپ کے لیے درست ہے۔ یہ جمعے کی غسل کی شرط، حالانکہ پانی نہیں تھا جزیرے عرب کے اندر، بہت کم کنویں تھے، لوگ پانی لاتے تھے، 8 دن میں جمعے کے دن پانی نہا لو۔ اب ہماری مائیں کیا کرتی تھی، چھوٹے بچوں کو جمعرات کے دن ہی نہلاتی، آج بھی چل رہا ہے، ہمارے گھر میں بھی چل رہا ہے، چھوٹے بچوں کو جمعرات کے دن نہلاتے، جمعہ کو اس لیے ان پر واجب کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے پاکی صفائی، مسلمان کا گھر پاک رہے، حمام پاک رہے، پیشاب پاخانہ اگر لگ جائے، گھٹ بھی ہو جائے تو اسے صاف کرے، اس کی گندگی خود نہیں صاف کرے گا تو کون دوسرا صاف کرے گا؟ پیشاب کرے تو پیشاب کو پانی دے، اور جہاں پیشاب گرتا ہے اسے بھی دھلے، نہیں تو ملائی بن جائے گی، چائے میں ڈال کر پیو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ایسے کچھ مسلمانوں کے گھروں میں مجھے اتنی کوفت ہوئی، سالوں سال اسے دھویا نہیں گیا۔ یہ مسلمان ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کا یہ احترام کر رہا ہے، مذاق کر، گندا مسلمان بیڑی منہ کو لگاتا ہے، پاخانے کی بدبو منہ میں کرتا ہے، کیسا مسلمان ہے، بہت شرم آتی ہے۔ تو آپ کے لیے مسواک بھی مہیا ہے، برش بھی مہیا ہے، وقت بھی مہیا ہے۔ یہ سوماری لوگ کیا کرتے، یہ سنت سمجھ کر کے آتے ہیں، چلو جی بعد میں مسواک کرنا ہے، پہلے نماز پڑھنا، ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز بغیر دانت مانجے کے نہیں پڑھی اور نہ حکم دیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء وبتأخیر العشاء۔ اگر میری امت کو میں مشقت میں ڈالنا چاہتا، مشقت میں نہیں ڈالا، 2 چیزوں کے کرنے کی وجہ سے، ایک مسواک ہر نماز کے ساتھ، دوسرا کیا، عشاء کی نماز تاخیر کے ساتھ پڑھنے، میں حکم دے دیتا، اس لیے کہ یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں کہ آپ اپنے پیارے منہ کو پاک صاف کر کے اس سے تسبیحات کہو، دعا پڑھو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند۔ مسلمان اٹھتا کب، 5 منٹ ہے، چلے آج مسجد کو آئے تو بازو کھڑا ہے، میں کیا بولوں، اسی سڑی باس اس کے پاخانے سے بدتر تھی۔ وہ تو
اسے پسند کر کے آیا ہے اپنے لیے، مجھے کیوں تکلیف دے رہا؟ ایسا کئی مرتبہ صبح کی نماز میں دانت صاف کرے بغیر مسلمان میرے بازو کھڑے ہو گئے، میری پوری نماز برباد کر دی۔ بولو، اللہ کا نبی کیا کرتا تھا؟ تہجد کے وقت ہی دانت صاف کرتا۔ اب اس کے منہ میں بدبو رہے گی یا ویسا کرنے والا پاکی اس کے منہ میں رہے گی بدبو؟ بدبودار منہ سے نماز پڑھنے والا مسلمان اسے کوئی ثواب نہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بدبو سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ صاف کرنا انشاءاللہ بقیہ کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ ہم نے آپ نے سنا ہے حدیثوں کی روشنی میں، آج ہی سے نیت کر لو، آئندہ کبھی میں صبح کی نماز مسواک کرے بغیر نہیں پڑھوں گا۔ وقت سے پہلے اٹھو اللہ سے ملاقات کے لیے، اور جو وقت ہے اس میں اللہ کو رضامند کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک سے مطہر للفم، منہ پاک صاف رہتا ہے، وہ مرضات للرب، میں منہ پاک صاف رہا تو تسبیحات بھی پاک صاف نکلتی، نہیں تو بھوکی باس کی تسبیح نکلتی ہے، کیا فائدہ تسبیح کرنے کا؟ قرآن کی آیت پڑھو تب بھی پاک ہے، ہر چیز پڑھو تب بھی پاک ہے، اس گندے منہ کو صاف کرو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی تم کو مل جائے۔ حدیث ہے مطہر للفم ومرضات للرب، مسواک سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اور دوسرا جسم کے اندر سب سے بڑی سڑنے والی چیزیں دانتوں کے اندر ہوتی ہیں، منہ کے اندر ہوتی ہیں۔ ہماری چوتڑ سوئیں کون سی ہوتی ہے؟ منہ، اتنی بدبو رہتی انسان کے منہ کے اندر، صرف وہی شخص اس بدبو سے بچتا ہے جو ہر کھانے کے بعد اپنی سڑن کو نکال کر کے منہ کو صاف کرتا ہے۔ کم از کم سونے کے وقت میں منہ کو مانجھ کر کے دانتوں کو صاف کر کے سو جاؤ، بدبو کم ہوتی ہے، اور صبح میں وقت بھی نہیں لگتا، تھوڑے وقت کے اندر آپ کا منہ صاف ہو جائے گا۔ میں بیٹھتا ہوں تو حمام کے اندر 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں، دانتوں کی صفائی، زبان کی صفائی، پھر وضو سب کر کے باہر نکلنے تک 20 سے 25 منٹ ہو جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ اب سڑے منہ سے سب آ جاتے ہیں، صبح میں ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کہ یار اس کے منہ میں چرانڈی بس تھی، اس کے منہ میں تھی، اس کے آدمی کے اندر گھن آ جاتی۔ بعض دفعے تو میں نے نماز توڑ لی، برداشت کرے بغیر بدبو توڑ لی، پیچھے بیٹھ کھڑا ہو۔ ایسی بھی تکلیف دینے والے مسلمان، تم فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، جس تکلیف سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، اور فرشتے بھی اسے تکلیف محسوس کرتے ہیں، لہذا نہ فرشتوں کو تکلیف پہنچاؤ نہ مصلیوں کو تکلیف پہنچاؤ، اپنے منہ کو پاک رکھو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اللہ کی رضامندی آپ کے نصیب میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دانتوں کی صفائی، بدن کی صفائی، چہرے کی صفائی، ہر چیز کی صفائی شریعت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔